السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں ریسٹ کرتی ہوئی, آرام کرتی ہوئی سبین فاروق خان سدوزئی. میں کتاب پڑھ رہی ہوں محمد شعیب, میں کتاب پڑھ رہی ہوں. اوکے, سبین اور کتاب. آپ کہیں گے کل تو بیٹھی ہوئی تھی کہہ رہی تھی ایسے لفظ نہ استعمال کیا کریں سانحہ جو کتاب نہیں پڑھتے, تو میں نے سوچا کہ چلیں آج جو ہے کچھ یہ کرسی تو سنبھالے نہیں جا رہی تم سے, کچھ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایک شعر سامنے تھا میرے اور سوچا کہ اس کو ذرا آج پڑھ دیتے ہیں. So you want coffee or you want share? No, I want coffee with share. Okay. اور share with coffee. Interesting. Okay جی. آپ بھی اپنے کافی کا مگ ہاتھ میں رکھیے, چائے پیجیے اور چائے سبین کا شیئر انجوائے کیجیے. اور یہ دوسری بات یہ کہ پلیز اس شعر میں شاید کسی سے کچھ مخاطب نہیں ہے, اٹس جسٹ اے پوئٹری, تو پلیز اس کو ریلیٹ نہ کریں. کوئی ریلیٹ کرنا چاہے کر لے, کوئی کرنا چاہے تو کر. ہم نہیں کریں, ہم نہیں ایسے کام کرتے. چلنا شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, خدا حافظ. یہ سارے ہنسا رہے ہیں مجھے, سیریسلی آئی ریئلی وانٹ ٹو ریڈ دس آؤٹ, بٹ یہ سب مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. رکیں جی, ایک اچھے سے پوز میں سبین کا انداز بیان. وی شوڈ. میں شاعرہ نہیں لگ رہی بٹ آئی کین ٹرائی. اوکے اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جینے نہیں دیا مجھے, مرنے نہیں دیا, کوئی بھی کام عشق نے کرنے نہیں دیا. سب بولیے واہ 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 واہ. رکھا تھا جس کو سانس کی صورت سنبھال کر, اس آرزو نے مجھ کو سنورنے نہیں دیا. واہ کمال, کیا خوب کہا. میری شاعری زیادہ نا ان کی واہ واہ واہ. ہمیں کسی نے کہا واہ واہ کیا کریں. میری ہتھیلیوں پہ بھی سورج تھے بے شمار, لیکن انہیں کسی نے ابھرنے نہیں دیا. آئے ہائے کیا کہنے. میرے لیے تو زندگی جنگل کی رات تھی, پر اس کی یاد نے مجھے ڈرنے نہیں دیا. آئے ہائے کمال. رکھا ہے شاخ وصل نے ہم کو خزاں نصیب, اور اس کے ہجر نے ہمیں مرنے نہیں دیا. اب واہ واہ کریں نا. واہ. اور یہ ہے جی سغرا صدف صاحبہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے وعدہ. اس کا جی پیج نمبر 34 ہے, 35 بھی ہے, آدھا 34 پہ, آدھا 3.34 پہ, دو جو ہے وہ 35 پہ. جس نے پڑھنا ہو یہاں سے پڑھ لے. بٹ امیزنگ پوئٹری. میں آج ابھی یہ پڑھ رہی تھی صبح, تو صبح سے سبین نے پڑھنا شروع کیا ہوا تھا آج نا. ایسی رینڈم میں نے سوچا, میں نے کہا اب کل میں نے یہ بات کی تھی تو بہت سارے لوگ جو بک لورس ہیں, آئی مین دے مائٹ بی اوفینڈیڈ کہ کیوں ایسی بات کی. تو کتاب پڑھنا بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ کا دل کرے, نہ کہ یہ جب کوئی کہے سانحہ ہے کہ کتاب نہیں پڑھتے. چھوڑ دے ان کو بخش دے. اب اگر کسی نے کہہ دیا مجھ سے نہیں بخشا جاتا ہے ایسے لوگوں کو. میں کہتی ہوں یار جو نئی جنریشن ہے نا, ہمیں اس نئی جنریشن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے the way they are. ہاں کچھ چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے, بٹ کچھ بھی مسلط نہیں کرنا چاہیے کہ جی پہلے کے دور میں ہی ہوتا تھا تو اب کے دور میں ہی ہونا بہت ضروری ہے. دور بدلتا ہے, چیزیں بدلتی ہیں, چیزیں بدلتی ہیں, ٹرینڈز بدلتے ہیں, آپ کے انٹرسٹ چینج ہوتے ہیں, اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی فائن. تو آپ اگر فیس بک اسکرول کرتے ہوئے آپ انٹرنیٹ سے اپنی ساری انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں تو اٹس اوکے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جین زی, جین الفا, ہاں آگے جو بھی جنریشنز آ رہی ہیں, بیکاز دیکھیں نا کہ اگر کوئی جنریشن صرف لسی پیتی تھی اور پھر ایک جنریشن نے چائے پی اور اب ایک جنریشن کیپچینو پیتی ہے اور اس کے بعد میں جنریشن ماچا پیتی ہے, تو کیا ہو سکتا ہے. اٹس اوکے, جنریشنز آر دیئر اور اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, پیپل آر ناٹ رانگ, دے آر ڈفرینٹ. ایبسلیوٹلی. اور ہر لوگ غلط نہیں ہوتے, لوگ مختلف ہوتے ہیں. سو جنریشنز غلط نہیں ہوتی, جنریشنز مختلف ہوتی ہیں. وہ الگ بات ہے, ایک جنریشن دوسری جنریشن کو مختلف سمجھنے کے بجائے غلط سمجھنے بیٹھ جاتی ہے. اور وہ نئی جنریشن پرانی جنریشن کو غلط سمجھ رہی ہوتی ہے, پرانی جنریشن نئی جنریشن کو غلط سمجھ رہی ہوتی ہے, اور اس جنگ میں ہم چلتے جاتے ہیں اور اس میں ہم کچھ سیکھ نہیں پاتے. بے شک. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے نا کہ ہم اس میں بھی رہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں پتا, اس کو کچھ نہیں آتا, جو آتا ہے وہ ہمیں ہی آتا ہے, ہماری جنریشن کو ہی آتا ہے. Exactly. ہر جنریشنز نے اپنے اپنے حساب سے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں اور آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. That's how. تو آج جو ہے ہم اپنا ٹاپک رکھتے ہیں پوئٹری. ٹھیک ہے, تو آج آپ نے ہمیں اپنا فیوریٹ شعر بھیجنا ہے لکھ کے, پوئٹ کے ساتھ. اگر آپ نے خود لکھا ہے تو آپ اپنا نام ایڈ کر سکتے ہیں, اور اگر کسی آپ کا فیوریٹ پوئٹ ہے
تو آپ نے اس کی شاعری کے نیچے اس کو کریڈٹ آپ نے ضرور دینا ہے, اور کوشش یہ کیجیے گا پلیز شعر کو غلط مت لکھیے گا. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کی جیسی چیز ہو وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے, آپ ایز اٹ از اس کو آگے آپ کو پہنچانا ہوتا ہے. بے شک ایسی ہے. تو آپ نے آج ہمیں بھیجنا ہے, اور اپنا نام اپنا شہر وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا. تو آج جی ہم پورا سیگمنٹ ڈیڈیکیٹ کریں گے جس میں آپ سب کی شاعری جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دس شو ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمیں میسیجز آ رہے ہوں گے ہم سب شامل کریں گے. ابھی ہم بڑھ جاتے ہیں ایک بریک کی طرف. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور آج کے شو سے متعلق کریں گے بات کہ آج ہم کن موضوعات پہ کر رہے ہیں بات. رہی ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. یہ والا جو سیگمنٹ ہے میرے اور شعیب کا بڑا فیوریٹ سیگمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شہر کی بات ہونے جا رہی ہے, جس شہر میں اس وقت ہم موجود ہیں, جہاں سے یہ لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ سب تک پہنچائی جا رہی ہے, اس شہر کی بات ہونے جا رہی ہے, یعنی کہ اسلام آباد کی. اور اسلام آباد کی جب بات ہم کہتے ہیں دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جائیں, لٹرلی آپ کہیں بھی چلے جائیں, کسی ہم کہتے ہیں نا جی ہم ترقی یافتہ ممالک میں جا رہے ہیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو یہ والی خوبصورتی اور یہ والا سکون آپ کو کہیں نہیں مل پاتا. ایبسلیوٹلی ڈس ایگری کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ, اٹس اوکے, نہیں ضرور کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ یہ چیز ہے تو کمپٹیشن شوڈ بی ہیلدی. لیکن ہماری خوبصورتی کے پرسپیکٹو دیکھیں ایسے تو نہیں نا, اسلام آباد از ون آف دی موسٹ بیوٹیفل کیپٹل آف دی ورلڈ. ایگزیکٹلی, کیا گرینری ہے یہاں پر, ڈسپلن ہے یہاں پر, بہت ساری چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں, بٹ اسٹل وہ کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اینڈ پھر آپ کمپیریزن اگر ڈرا کریں تو اگین اسلام آباد جو ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. سو آج ذرا بات کریں گے اسلام آباد میں کون کون سے نئے پروجیکٹ اسٹارٹ ہوئے ہیں, کون سے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے ہیں, ان کا مقصد کیا تھا اسلام آباد کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے. تو آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے اسپیشلی انوائرمنٹ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ خوبصورتی جو ہے وہ یہ گرینری ہے اس شہر کی. ہمارے ٹریلز ہیں, ہماری یہ جو گرین بیلٹس ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ ہیں, خوبصورت پھول ہیں, پودے ہیں, اور پھر کس طریقے سے ان کو ڈیزائن کیا گیا, ان کو لے آؤٹ ان کا بنایا گیا ہے سو دیٹ لوگ جو بھی گزر رہے ہوں ان کی آنکھوں کو وہ خوبصورت لگے. ایبسلیوٹلی ایسا ہی. آج اس پر اب بات کریں گے, ہمیں جوائن کیا ڈیپٹی ڈی جی انوائرمنٹ سی ڈی اے عرفان عظیم خان نیازی صاحب نے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اسلام آباد چونکہ ظاہر بہت خوبصورت ہے اور اسے مزید خوبصورت بنانا ایک بات ہوتی ہے اور اسے مینٹین رکھنا ایز این ادر ایسپیکٹ. تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے اسلام آباد کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے؟ دیکھیں سر, اسلام آباد میں اس وقت جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے 2-3 سال کے دوران نا بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہوئے ہیں, اسپیشلی روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے. اس میں جو ہے آئی جے پی روڈ کی ریویمپنگ ہوئی, وہ پورا بنا. اس کے علاوہ جو ہے پھر راول ڈیم انٹرچینج بنا, سرینا انٹرچینج بنا, F8 کا انٹرچینج بنا, اور اس کے علاوہ جو ہے 7th ایوینیو بنا. یہ کمپلیٹ ہوئے پروجیکٹ. صحیح. اور ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ ود ان اے ڈے اور 2 جو ہے پرائم منسٹر صاحب انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں ٹی چوک کا جو فلائی اوور ہے, وہ تیار ہو گیا ہے. شاہین چوک بھی تیار ہے, اور فیض آباد کی ری ماڈلنگ جو ہے نا وہ بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے. فیض آباد کی ری ماڈلنگ, اس میں کیا ہو رہا ہے؟ فیض آباد کی ری ماڈلنگ میں جو ہے نا 2 لوپس ہیں, ان کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا گیا ہے تاکہ ٹریفک, یہاں پہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی 5 بجے کے اراؤنڈ میں ٹریفک بہت زیادہ اس کا دباؤ ہوتا ہے. تو وہ جو 2 لوپس تھیں جن کے اوپر زیادہ کنجیشن ہوتی تھی, اس کی ری ماڈلنگ کر کے اس کو تھوڑا وائڈ کر دیا گیا ہے, کھولا گیا ہے, تاکہ وہاں سے جو ہے نا ٹریفک کی موومنٹ جو ہے وہ ایزیلی ہو سکے. اوکے. اور جب اس طرح ہم دیکھتے ہیں انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, سڑکوں کو اگر اس طرح وائڈ کرنا ہے تو فوراً سے آپ کا ڈپارٹمنٹ جام سے جو کہ ظاہر ہے ساتھ ہی اس سے ہم نے گرین بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ روڈ تو کھل گیا لیکن آس پاس پیارا نہ لگے. اچھا, یہ بڑا چیلنج نہیں ہے اسلام آباد کے پرسپیکٹیو سے, کیونکہ لوگ گرینری کے عادی ہیں, اور پھر ظاہر ہے انفراسٹرکچر جب آتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو گرین بیلٹس کو ہٹانا پڑ رہا ہوتا ہے یا آپ کو گرینری کو کم کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. نہیں, عادی کے علاوہ اسلام آباد کے لوگ جو ہے نا اس گرینری کے بارے میں سینسٹیو بھی بہت ہیں, پوزیسو ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو پہلی کنسرن ہی جو ہوتی ہے شہریوں کی طرف سے یہی آ رہی ہوتی ہے کہ جی یہ اس میں درخت کٹیں گے, یہ ہوگا. اب صاف ظاہر ہے ڈیولپمنٹ جب بھی ہونی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کرنے پڑتی ہے قربانی. لیکن ابھی ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ درخت
कम से कम कटें, हम उनको ट्रांसप्लांट करके उधर ही शिफ्ट कर ये लोग आप करते भी हैं, ये हमने देखा है। हाँ जी, वो जैसे सेरिना अंडरपास के टाइम पे मैंने देखा कि दरख्तों को बकायदा वहाँ से निकाला गया, कुछ तो ऐसा कि हल्का सा अगर आपको ऐसे मोड़ना पड़ा, मोड़ दिया कि दरख्त ना खराब। हाँ, रीमॉडलिंग की, उसका बकायदा रीमॉडल किया गया है उसकी स्लिप रोड को, ताकि दरख्त ना कटें। और उसके अलावा फिर उसकी जो ब्यूटिफिकेशन होती है ना, आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हॉर्टिकल्चर और ब्यूटिफिकेशन पे बहुत फोकस होता है उनका। अभी भी जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने उस दिन भी हमें कन्वे किया है कि जो ये 2 नए इंटरचेंजेस 3 बन रहे हैं, इनकी ब्यूटिफिकेशन जो होनी चाहिए वो स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। उन्होंने कहा जी कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते ब्यूटिफिकेशन वर्क्स, तब तक इनॉग्रेशन भी नहीं होगी। तो वो आजकल हम तकरीबन दिन रात उसी पे ऊपर काम कर रहे हैं। और कब तक एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो? मेरे ख्याल में विद इन डे और 2 जो है ना, 2-3 दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे ही डेट देते हैं तो वो उससे पहले ज़ाहिर है फिर आपने वाइंड अप करना है। और पीएम साहब को हमने देखा है कि वो कहते हैं क्विक काम क्विक होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और पीएम साहब का ना एक और आपको शायद नज़र आया हो, इस्लामाबाद में इस दफ़ा आपको फूल बहुत ज़्यादा नज़र आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बारे में भी बड़ी वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी कि जो ग्रीन की एक मोनोटनी बन जाती है, उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए उसमें कलर ऐड करना ज़रूरी होता है। इस दफ़ा मेरे ख्याल इस्लामाबाद की तारीख में जितना सीजनल फ्लावर फूल जितने इस दफ़ा हमने लगाए हैं और जितने स्प्रिंग सीज़न के लिए जो हम प्लान कर रहे हैं वो रिकॉर्ड है। अच्छा, कुछ ऐसे फूल पौधे उनको भी हटाने का सोचा गया है कि उनको कम किया जा सके और उसकी जगह कुछ ऐसे फूल पौधे लाए जाएं जिनका फ़ायदा हमारी एनवायरनमेंट को भी होगा? बिकॉज एलर्जीज़ की अगर बात करें, वो भी इस पर्सपेक्टिव से इस्लामाबाद में आप एंटर होते हैं तो समहाउ बहुत सारे लोगों की एलर्जीज़ जो हैं वो ट्रिगर कर जाती हैं और उसके ज़िम्मेदार काफ़ी सारे जो प्लांट्स और फ्लावर्स हैं वो हैं। यानी मलबेरी ट्रीज़ की बात आप समझ रहे हैं। हाँ, उसमें यह है कि जी असल में जब इस्लामाबाद उस वक्त डेवलप हुआ तो इसको ग्रीन करना था इमीडिएटली, तो उस वक्त देखा गया कि जो फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ हैं वो कौन सी हैं। तो उस वक्त ये जो पेपर मलबरी है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये फास्ट ग्रोइंग स्पीशी थी, इन्वेसिव था। उसने फौरी तौर पे ना आपने देखा, अगर आप इस्लामाबाद की उससे पहले की तस्वीरें देखें तो ये पहाड़ ये सारा कुछ आपको ना बैरन सा नज़र आएगा, लेकिन उसने वो पूरा ग्रीन कर दिया उसको। अच्छा, उस वक्त या तो आबादी कम थी या क्या था, उस वक्त इसका जो ये इफ़ेक्ट था, जो एलियोपैथिक इफ़ेक्ट्स हैं इसके या उसके जो एलर्जिक इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं सामने आए, क्योंकि लोग कम थे, खुला इलाका था वो। जो लोग बढ़ते गए और इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ती गई तो उसके साथ साथ जो है हमें पता लगा कि इसमें जो है ना इसकी वजह से, इसके पोलन की वजह से एलर्जी होती है। उसमें भी खैर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया था, फिर प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इस वक्त तक हम तकरीबन जो है ना 75% उसको रिमूव कर चुके हैं। और उसको रिमूवल का हमने प्लान इस तरह से बनाया हुआ है कि हर एक दरख्त जो हम काटते हैं उसके बदले 10 दरख्त उसके लगा रहे हैं। जो 10 दरख्त जो अच्छे एनवायरनमेंट फ्रेंडली पौधे हैं उनके जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। एनवायरनमेंट के लिए यानी इस वक्त इस्लामाबाद से 75% मलबरी पेपर मलबरी को हटा दिया गया है। जी। और जो बाकी 25% पेपर मलबरी के दरख्त रह गए हैं, वो टारगेट क्या है, हम कब तक इसको मलबरी फ्री कर देंगे? हमारा टारगेट ये है कि हम जो नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन आ रहा है उससे पहले ख़त्म कर दें, क्योंकि स्प्रिंग में इसके ऊपर पोलन्स आते हैं। ओके, तो होपफुली जो है ना, पिछले साल भी अब आप अगर वो देखें पोलन काउंट जो था वो काफ़ी कम हो गया था। सही। और अब इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह। और क्या ये जो एलर्जी का एक मामला है ज़्यादा जुड़ा पेपर मलबरी से ही है कि उसके पोलन के सीज़न में ही होता है? बिकॉज अदरवाइज इफ इट्स स्प्रिंग सीजन पोलन तो हर जगह होता है और हर पौधे का ही होता है जहाँ पे फूल है। नहीं, इस पे तो बाकायदा रिसर्च पेपर्स है ना। ओके। जो पेपर मलबरी है वो मेन है, लेकिन दैट मीन्स कि जब वो हट जाएगा स्प्रिंग तक आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद वाले खुश हो जाएं कि एलर्जी जिनको है उनके ज़िंदगी में खासी सहूलत आने वाली है। जी इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट जी, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। वाकई बड़ी अच्छी खबर है। एलर्जीज वाले तो सुकून में आ जाएंगे किसी तरीके से, क्योंकि बाहर से भी आया ना वो फौरन से ट्रिगर होती है, वो मालूम ही होता है क्योंकि पोलन काउंट इतना ज़्यादा होता है एनवायरनमेंट। नहीं, ऐसा ही है, एस्थमेटिक हैं जिनको ऑलरेडी पोलन एलर्जी है तो वो ऑब्वियसली उससे उनको नुकसान होता है। अच्छा सर, पार्क्स उनके लिए क्या किया जा रहा है? पार्क्स की बहाली या किस तरीके से मज़ीद उसको बेहतर किया जा रहा है? देखिए, इस्लामाबाद जो है एक प्लांट सिटी है और आपको मैं बताऊं कि इस्लामाबाद में 320 से ऊपर पार्क्स हैं इस वक्त। उसकी हमने कैटेगराइजेशन इस तरह से की हुई है कि 12 पार्क्स जो हैं उसको हम मेजर पार्क्स के तौर पे काउंट करते हैं, जिसमें लेक व्यू पार्क है, F9 है, रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन है, अनकरा पार्क है, जो आपका खचनार पार्क है, इस तरह के ये हम मेजर पार्क्स में काउंट करते हैं इनको।
پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے کمیونٹی پارکس جو سیکٹرز کے اندر ہوتے ہیں. بالکل. تو ان سب کے لیے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ اب یہ پارکس وہ چیز ہمارا وہ فیچر ہے جو کنٹینیوس استعمال میں ہوتا ہے. ہر روز لوگوں نے جانا ہے. کمیونٹی پارکس کے اوپر تو بہت زیادہ پبلک پریشر ہے, خاص طور پہ جو جی سیکٹرز ہیں یا آئی سیکٹرز ہیں جہاں پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے. تو وہاں پہ ان کا یوزر بھی بہت زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر پاپولیشن پریشر زیادہ ہے. اس میں ہمیں مینٹیننس کے مسائل زیادہ رہتے ہیں, یعنی چیزیں ان کی توڑ پھوڑ کا شکار رہتی ہیں وہ. تو اس کے لیے بھی ہم جو ہے اس کی ایک تو ریگولر ریپیئر کرتے رہتے ہیں. ابھی ہم نے بڑا ایک کمپریہنسو سا اس کے لیے پلان تیار کیا ہے. اس میں ہم یہ راؤنڈ کانٹریکٹ کرنے لگے ہیں کہ سارے پارکس جو ہے اس کو ہر وقت تاکہ ہم سال کے 12 مہینے جو ہے اس کو ہم مینٹین رکھ سکیں. اسی طرح جو میجر پارکس ہیں, بڑے پارکس, ان کے لیے بھی وہ ہوگا. اور بڑے پارکوں میں جو ہے نا ہمارا پلان ہے, اس میں فیزیبلٹی اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ ایک تو لیک ویو پارک کا جو فیز 2 ہے اس کو ہم دوبارہ ڈیولپ کریں اور اس کو وہ لے کے آئیں. پھر اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. وہیں پہ ہی ہمارا ایک وہ تھی سجیشن تھی کہ وہاں پہ ہم فیرس ویل لگائیں بہت بڑا, تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. مارگلا ہلز کے اندر جو ہے وہ جو ہے کیبل کار, اس کا سر یہ بتاؤ, یہ لوگوں میں بہت انٹرسٹ ہے اس کو جاننے سے متعلق کہ کیبل کار کب لگ جائے گی, اس کی کیا اس وقت سٹیٹس کیا ہے اس کا؟ اسلام آباد میں آئی تھنک یہ زو جو تھا جہاں پہ وہاں سے سٹارٹ پلے لینڈ سے سٹارٹ, سو پلے لینڈ سے لے کے اوپر دامنے کو تک, اوپر پہلے اس کا پہلا سٹارٹ دامنے کو ہوگا. اس کے بعد پیر سہاوا منال سے پہلے ایک ہمارا ویو پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جائے گی. اور اس کے بعد پھر اس کے سامنے ایک ہماری خیالہ پیک ہے, وہاں پہ جو ہے نا. سر کب ہو جائے گا یہ اس کی جو ہے نا وہ کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کی ابھی پری فیزیبلٹی اس میں ہیں ہم لوگ جو ہے پری فیزیبلٹی ہو رہی ہے. پھر کنسلٹنٹ ہائر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا, لیکن امید ہے انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. ایسے پروجیکٹس میں ایک ایشو یہ بھی آتا ہے نا کہ چونکہ اسلام آباد ہے, کیپٹل ہے, ہماری ریڈ زون بھی ہے, دین یو نو سیکورٹی کنسرنز اینڈ ایوری تھنگ, یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. میرے خیال میں اس کا جو روٹ ہے اس کی جو ہم نے بڑا کیئرفلی اس کو اسٹڈی کیا ہے. پھر اس کے علاوہ ابھی جب اس کے اوپر کام ہونا ہے نا تو پھر تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی فیصلہ کیا. کوئی اندازہ 2026-27 کب؟ میرے خیال میں ود ان 2026 ہو جانا چاہیے. 2026 میں اسلام آباد میں جی انشاءاللہ جی کیبل کار آنے والی ہے. اور فیرس ویل بھی 26 میں, کیونکہ اب اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے لنڈن آئے بڑی مشہور ہے, تو وہاں جب لوگ جاتے ہیں تو جب میں گیا تو میں نے کہا کہ فائن یہ تو وہ گول والا جھولا ہی ہے جو پاکستان میں باہر شہر میں ہوتا ہے. I mean why they call it لنڈن آئے جس پہ اتنا زیادہ لوگ جاتے ہیں. سو پاکستان میں ویسے چونکہ ہر شہر میں ہے تقریباً, یہاں پہ لگ جائے گا تو ہمارا بھی ایک آئیکن پلیس ہو جائے گی. جی ایسا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ جی تھیم پارک کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ ہم تھیم پارک بنائیں, جیسے بار ہوتے ہیں ڈزنی ہے یا اس طرح کا, اس لیول کا وہ ہے. اور F9 پارک کے اندر ہمارے کچھ منصوبے ہیں کہ وہاں پہ ہم ایک تو ہارس رائڈنگ کلب وہاں پہ انٹروڈیوس کریں تاکہ لوگ جو ہے نا اس طرف بھی آئیں. آرچری کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں, اور یہ چیزیں انشاءاللہ سی ڈی اے اس کو مینیج کرے گا. جی سی ڈی اے اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. دیکھیں یہ جو مطلب یہ جو لوگ بولتے ہیں نا 10 بجے سو جاتے ہیں اسلام آباد والے, اچھا ہارس رائڈنگ 10 بجے تو نہیں ہوگی نا. نہیں, میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ ایک رونق کے پرسپیکٹیو سے کہ کم از کم اب رونق, اچھا رونق ہے ویسے آلریڈی بھی ہوتی ہے, لیکن چلیں اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ جب ہائی لائٹ ہونا شروع ہوتی ہیں تو ایک پرسیپشن ختم ہونا شروع ہوتا ہے. اسلام آباد والوں کے پاس بہت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کرنے کو, وہ صرف کھانا پینا نہیں ہوتا زندگی. اچھا اگر فائن, اگر وہ 10 بجے سوتے بھی تو اچھی بات ہے, ہیلدی روٹین ہے. ہیلدی روٹین ہے, صبح بھی جلدی اٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنا پورا دن مینیج کرتے ہیں, تو اٹس اوکے. اچھا سر, صفائی کے حوالے سے کیا مزید؟ آج بھی میں دیکھتی ہوں ہائی وے پہ جا رہے ہیں لوگ, گاڑی سے باہر ایسے کچرا پھینک رہے ہیں. تو ہم باقی اس حوالے سے اگر دیکھیں تو باقی شہروں کی نسبت کافی بہتری ہے یہاں پہ. اسلام آباد کو ہم صاف ستھرا دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ اسٹل کیا فائنس مزید رکھے جائیں گے؟ مزید صفائی کے لیے کوئی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں؟ صفائی کے لیے جو ہے نا اس کے میرے انٹرنیشنل ٹینڈرز فلوٹ ہو گئے ہیں. پہلے اصل میں یہ تھا کہ صفائی سی ڈی اے خود کرواتا تھا اپنے سٹاف کے تھرو, اور وہ اربن ایریا میں ہوتی تھی, جو رورل ایریاز ان میں نہیں ہوتا تھا. تو اب جیسے لاہور میں یا پنڈی میں جو ہے وہ ان کے وہ ویسٹ مینجمنٹ کی وہ ایجنسیز ہیں, ویسے ہی اسلام آباد میں بنا کے اس کا جو ہے وہ ٹینڈر فلوٹ ہو گیا ہوا ہے, اور وہ بڑا کمپریہنسو سا وہ ہے. اس میں جو ہے نا
सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट भी होगी, फिर उसमें से जो बायोडिग्रेडेबल हैं उसको यूज़ किया जाएगा उसके लिए कोई चीज़ रीयूटिलाइज़ करने के लिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उसको फिर अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा बहुत बड़ा टेंडर है। ओके, ग्रीन बेल्ट्स को कैसे हम प्रोटेक्ट करें? चूँकि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम फैसल मस्जिद की बात कर लें, ईद पे या किसी भी ऐसे बड़े इज्तिमा के मौके पे हम देखते हैं कि जब गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती हैं तो वो ग्रीन बेल्ट्स पे भी पार्क कर देते हैं गाड़ियाँ। सो हाउ आर वी प्रोटेक्टिंग ग्रीन बेल्ट्स ऑफ इस्लामाबाद? ग्रीन बेल्ट्स जो ये ओकेजनल पार्किंग है, ये तो खैर इसको तो मेरे ख्याल में वो नहीं किया जा सकता। उसमें हमें अपनी माइंडसेट बदलना होगा। पार्किंग के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। असल में हमारी आदत हो गई है कि हमने जो है ना वो नज़दीक भी जाना है तो हम अपनी गाड़ी पे ऐसे ही है जाना चाहते हैं। हालांकि अभी आप देखें कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हमने बहुत अच्छा इम्प्रूव कर दिया है। उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं उनका बड़े अच्छे वो आ रहे हैं। मैं बल्कि अभी मैं निकला तो सुबह मुझे मेरा ड्राइवर कह रहा था कि जी मैं तकरीबन 6:30 बजे घर से निकला हूँ, तो उस वक्त बस जो थी वो चल रही थी। ज़बरदस्त। तो अर्ली मॉर्निंग चलती हैं, शाम तक वो हैं, तो वो थोड़ा सा हम अपनी आदत बदल लेना कि जी जहाँ तक बस अगर जा रही है, मुझे रूट मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँ। अब आप देखें ना मराकज़ में या इधर उधर आपको पार्किंग नहीं मिलती, वहाँ तो थोड़ा सा ना वो जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं या वो उनको थोड़ा वो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में 50% गाड़ियाँ तो उनकी होती हैं। बंदा सुबह आया, उसने खड़ी की, शाम को जाना है। हालांकि ड्रॉप ले सकते हैं, आए जी बच्चे ने ड्रॉप किया या किसी ड्राइवर ने ड्रॉप किया और वापस चला गया, शाम को बोला जी मुझे उठा लो। उसमें भी आपको पता है ब्लू एरिया में हमने पार्किंग प्लाजा हमारा इंशाल्लाह तैयार होने वाला है। और उसके साथ ही वो एक और मुझे चीज़ याद आ गई, वहाँ पे जो है ना हम फूड स्ट्रीट भी बनाने लगे हैं। वो वॉकिंग जोन होगा, ट्रैफिक फ्री जोन होगा। देखे काम चल रहा है, ट्रैफिक फ्री कर रहे हैं, ट्रैफिक फ्री होगा। अच्छा, ये हमने देखा है जो पिंडी में सदर में बनाया हुआ है ट्रैफिक फ्री पूरा जी सदर को, वो बहुत खूबसूरत लगता है। वेरी ऑनेस्ट, वो मतलब आप बहुत फ्रीली चल सकते हैं, सिक्योरिटी बहुत बेहतर वहाँ पर है। और वाकई पहले का वो सदर आप देखें और अब का सदर आप कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंट। अब आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, वहाँ पर रश नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, और एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक वॉकिंग और एंड आई एम श्योर कि जो बात आप करें ब्लू एरिया की, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहाँ पे पार्किंग भी नहीं मिलती थी, जहाँ पे रश बहुत होता था। और अभी जिस तरीके से अच्छा बड़ा आपने उसे रेड कलर का वो बना रहे हैं उसको ना, बड़ा बहुत खूबसूरत सा है वो। सो कब तक ये बन जाएगा और कितना बड़ा एरिया होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा ये तकरीबन जो हमने वो पार्किंग प्लाजा बनाया ना, सेवर जो है वो तो उसके साथ है। हाँ, उससे लेके 800 मीटर तक है। ओके, और वहाँ पे फूड स्ट्रीट वहाँ पे कार्ट्स लगाएंगे, एक ही तरह के ना यूनिफॉर्म उसके ना वो कार्ट्स बनेंगे। ओके, वो वहाँ पे वो वेंडर फिर सर्व करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। और ये तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भी है, अगर आप वहाँ पर कोई अपना फूड स्टार्ट करना चाहते हैं तो वेरी सून दे विल बी ऑपरेशनल, या कि नहीं सारा बुक हो चुका है ऑलरेडी? नहीं अभी नहीं हुआ। सो इफ यू आर एसोसिएटेड विद दिस फूड थिंग, सो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है बहुत जल्द, जिसमें आप अपना कार्ट, यूनिफॉर्म कार्ट होंगे, बहुत खूबसूरत होगा। और चूँकि वहाँ पे वैसे भी एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत रश होता है, स्पेशली मंडे टू फ्राइडे ऑफिस एरियाज़ में, तो अपॉर्चुनिटी तो है। और कब तक बन जाएगा ये? मेरे ख्याल में विद इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स जी इंशाल्लाह। 2 महीने में जी शक्ल बदल जानी है उस 800 मीटर की तो स्पेशली, और ज़रा उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके आसपास ओवरऑल भी। सच हम देख रहे हैं ब्लू एरिया की एक्सटेंशन टुवर्ड्स F10 F9 के जो सामने वाला एरिया है, उसको हम देखते हैं बहुत जल्दी से वहाँ पे हाई राइजेज आई हैं। सो हाउ आर यू मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर एरिया के, और वो भी और खूबसूरत लगे, ग्रीनरी एंड एवरीथिंग? वहाँ पे एक तो आपने देखा होगा हमने ऑलरेडी उसकी ना वो जो सामने ग्रीन बेल्ट है उसकी लैंडस्केपिंग की हुई है। मज़ीद भी उसमें हम जो ये लोग जो ओनर हैं इनके बिल्डिंग्स के, इनके साथ भी हम लेज़ॉन में हैं। हम उन्हें इस बात पे वो कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना आपकी अपनी सराउंडिंग जो है उसको आप ख़ुद खूबसूरत बनाएं। बल्कि इस हद तक भी हम उनके साथ जा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है फ्रॉम F8 इंटरचेंज टू F10, इसकी पूरी की इंक्लूडिंग द सेंटर डिवाइडर जो है उसकी ब्यूटिफिकेशन जो है ये मिल के ले लें। इतने बड़े बड़े वो वहाँ पे वो बन गए हैं, कॉर्पोरेट आ गया है बिल्कुल। तो वो, और मैं देख रहा था उसमें अभी आप जाएं तो वो एक तरह का ना नया फूड हब बनता जा रहा है। वहाँ पे रात के टाइम पे ना बहुत काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिविटी होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़रा कॉफ़ी शॉप्स एंड एवरीथिंग, तो वो अब अपना अच्छा कहा आपने, वहाँ पे एक्टिविटीज़ अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। किसी ने शिकायत करनी हो आपको अपने किसी पार्क से मुताल्लिक घर के पास, या कोई भी और इशू हो सकता है जो कि आपके अंडर आता है, सो आप लोगों ने किस तरह एक्सेसिबल रखा है अपने आप को? आपका नंबर एक्सेसिबल है? किस तरीके से लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं? सर एक तो हमारा ना CDA का ना जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं
اس کے اوپر CDA کا اپنا وہ ہے ایکسیس ہے, ٹویٹر پہ بھی CDA کی وہ ہے, انسٹاگرام پہ ہے, ٹویٹر پہ ہے, فیس بک پہ ہے. وہاں سے ہمیں لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ باقاعدہ وہ کمپلینٹ جو ہوتی ہے وہ چیئرمین صاحب خود ریڈ کرتے ہیں اور اس سے آگے پھر ہم لوگوں کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور اس پہ ہمارا جو کمپلائنس کا میکنزم ہے وہ بھی بہت فاسٹ ہے اور لوگوں کے اچھے ریویوز ہیں اس کے اوپر. اوکے, اگر کوئی شہری درخت کاٹتا ہے جی یا کوئی بھی گرین بیلٹ کو تباہ کرتا ہے اینڈ کوئی کمپلین کرتا ہے تو پھر میکنزم کیا ہے, واٹ آر وی ڈوئنگ, CDA کیا کرتا ہے اس سے متعلق؟ CDA کا ایک تو ہر سیکٹر کے اندر نا جی ہمارے فارسٹ گارڈز ہیں, اوکے, وہ اپنے اس کے ساتھ جو ہے نا پورا وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں. عموماً ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان نوٹس نہیں جاتی. اسلام آباد کے شہری بھی بہت سینسٹیو ہے اس معاملے میں, ویری ٹرو. تو وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اس کو جیسے ہی ہمیں وہ بتاتے ہیں تو ہماری جو ہے نا ایک تو وہ کنسرن فیلڈ سٹاف جو ہوتا ہے وہ بھی ان پلیس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک سینٹرل ریڈ پارٹی ہوتی ہے جس کے اندر ایک AD اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور 15 کے قریب اس کے ساتھ سٹاف ہوتا ہے. ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے, موبائل ہوتے ہیں. وہ اگر کہیں باہر بھی نکلے ہوئے ہیں, آج کل تو موبائل آ گیا ہے, پھر بھی ان کے ساتھ وائرلیس سسٹم ہے ہمارا جو 24/7 جو ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے. ان کو اطلاع دیتے ہیں اور وہ جہاں کے اس کو پکڑتے ہیں. اور اس پہ ابھی جو ہے نا فائنز ہیں اس کی بھی ہم نے نا ایکسپورینشلی اس کو جو ہے نا بڑھا دیا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا یہ نہ ہو کہ وہ درخت کاٹ دیں تھوڑا سا جرمانہ اور وہ, تو اس کو ہم نے کافی بڑھا دیا ہے. کتنا بڑھا دیا ہے یہ اسپیشی ٹو اسپیشی ویری کرتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایگزامپل اگر دینا چاہیں آپ کو, مثلاً اگر ایک بندہ جو ہے نا کوئی شیشم کا جو ہے وہ 1.5 فٹ ڈایا کا یا اس سے بڑا درخت کاٹ لیتا ہے تو اس کے اوپر میرے خیال میں جرمانہ جو ہوگا وہ تقریباً 50,000 کے آس پاس بنتا ہے. اور اسی طرح اسپیشی وہ ویری کر رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ وہ درخت ہیں جو کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ G10 اور G11 اور F11 کے درمیان بھی جیسے ایک بیلٹ ہے وہاں پہ درخت ہیں, یا ادروائز بھی اگر کوئی آپ کے گھر کے پاس ایریا ہے, پارک ہے, اس کے آس پاس کوئی درخت لگے ہوئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ درخت آپ کے گھر کے اوپر ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں, سو اب کاٹ تو آپ نہیں سکتے, ظاہر ہے آپ کو CDA کو بتانا پڑتا ہے. ایسے میں اگر کوئی درخت کاٹتا ہے یا ایک پارٹ اس کا کاٹتا ہے تو پھر بھی CDA ایکشن لیتا ہے؟ درخت اگر آپ کے اپنے گھر میں ہے, آپ نے خود بھی لگایا ہوا ہے نا, تو وہ CDA کی پرمیشن کے بغیر کوئی بندہ نہیں کاٹ سکتا, بلکہ وہ بھی CDA نے کاٹنا ہے. اگر اس کی پروننگ بھی آپ چاہ رہے ہیں نا کہ اس کی شاخ تراشی ہو جائے, وہ ہو جائے, وہ بھی ہم الاؤ کرتے ہیں. اور اس میں جتنی پرمیسیبل لمٹ ہوتی ہے نا اس میں ہم یہ کبھی بھی الاؤ نہیں کرتے کہ آپ اس کو اوپر سے چاپ کر دیں, کیونکہ درخت نے ایسے بڑھنا ہے. اگر اوپر سے ہم چاپ کر دیں گے تو وہ ڈی شیپ ہو جائے گا. پروننگ کا رول یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا اگر وہ جو کینوپی ہے اس کے 3 حصے بنائیں تو لوور تھرڈ جو ہوتا ہے اس میں پروننگ ہو سکتی ہے. تو یہ بلکہ آپ کے توسط سے میں جو ہے نا وہ ہمارے جو معزز شہری ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے گھر کے اندر بھی جو درخت ہے اس میں بھی اگر آپ کوئی ایسی پروننگ یا ٹریمنگ چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آپ آئیں, ہمیں ریچ آؤٹ کریں. ہمارے F9 پارک میں ساری دفاتر ہیں تقریباً انوائرمنٹ کے, تو آپ درخواست دیتے ہیں, ہمارا سٹاف وزٹ کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر رپورٹ بنا کے اس کے بعد ہم اس کو پرمیشن دے کے ہمارے بندے جا کے تو وہ کاٹیں گے. کیونکہ یہ تو آسانی بھی ہے کہ ایک بہتر طریقے سے ایک چیز ہو جائے گی. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ پروٹیکٹ ہوگا. ہم سب کی ذمہ داری ہے. سب اسلام آباد کے پرسپیکٹیو سے تو آج ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں, لیکن اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اسلام آباد, یہ پورے پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں آپ وہاں پر جائیں, ان سے بات کریں. اسپیشلی ہم کہتے ہیں نا ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے, ہماری ذمہ داری یہیں پر عائد ہوتی ہے کہ ہم کم از کم اپنے گھر, اپنی کمیونٹی, ہم اگر وہاں تک محدود ہیں تو ہم اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کریں, کیونکہ انوائرمنٹ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے جس کو ہم سب نے مل کر کیٹر کرنا ہے. عرفان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بڑا زبردست کام اسلام آباد میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. 2 months میں ہمیں ملے گا جی وہ بلو ایریا والا, ایبسولوٹلی, ہاں, اور اس کے علاوہ 2026 میں بہت ساری خوشخبریاں ہیں, بہت ساری خوشخبریاں اینڈ سو مچ. کیا بات ہے, اسلام آباد ویسے اتنا پیارا ہے, مزید خوبصورت ہوتا جائے گا. پھر ہم بھی یہاں سے پکچر لے کے بھیجیں گے لنڈن والوں کو. وی ہیو دیٹ اسلام آباد. لنڈن والے آؤ یہاں پر, پاکستان کے ٹورزم کو پروموٹ کرو, اسلام آباد آئیں آپ. ایبسولوٹلی سر, تھینک یو ویری مچ جی. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آتے رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکی ہیں سمرین خان. بائکر ہیں, رنر ہیں, سائیکلسٹ ہیں, بہت سے کلبز ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہیں, وہ چاہے پھر رائڈنگ سے متعلق ہو, وہ چاہے پھر سائیکلنگ یا بائکنگ سے متعلق ہو. ریسنٹلی انہوں نے بنایا جی گرلز بائکنگ ایسوسیشن, اور اس سے پہلے بنا چکے ہیں گرلز سائیکلنگ اسکواڈ.
सो शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, सबको एम्पावर कर रही हैं, खुद तो एम्पावर्ड हैं और बाकी बच्चियों को भी पूरी उनकी कोई, बिकॉज देखें एक तो हेल्दी एक्टिविटी अपनी जगह पे, दूसरी बात ये कि एक इंडिपेंडेंट होना लड़कियों के लिए ये एक चीज़ बड़ी डिफरेंट है, बिकॉज आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि मुझे मार्केट तक लेके जाओ, मुझे स्कूल छोड़ो, कॉलेज छोड़ो, आपके पास एक ऐसी सवारी है जिस पे आप बैठे और इजीली आप अपनी डेस्टिनेशन बल्कि छोटा भाई आप पे डिपेंडेंट है ना, बल्कि पहले ये होता था ना कि अगर बड़ी बहन ने भी कहीं जाना है तो चाहे भाई ना 6 साल का भी है, जाओ बहन को छोड़ के रहो, वो 6 साल के, वो क्या छोड़ के आएगा। साल की आप बात करें, मेरे 4 साल के, जैसे बहन के साथ, जो बहन खुद को भी संभाल रही है, बहन उसको भी उंगली पकड़ के चला रही है, सब अपोजिट हो गया ना, छोटे भाई डिपेंडेंट हैं अपनी बहनों पे। ठीक है, गुड, ऐसा ही होना चाहिए। समरीन से आपकी मुलाकात कराते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। समरीन बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कोई नई सवारी ली है अब? नई सवारी भी अब थोड़ी पुरानी हो गई है। अच्छा जी, तो बाइकिंग शुरू की हुई है और 3 साल हो गए मोटर बाइक चलाते हुए। उससे पहले 3 साल तक स्कूटी चलाती थी और 10 इयर्स का तो साइकिलिंग का एक्सपीरियंस है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है ना, साइकिल, स्कूटी, बाइक, हैवी बाइक है नहीं, इट इज अभी तो GD110S। तो मेरा ख्याल है टारगेट हैवी बाइक ही है फिर। जी एग्जैक्टली। एक दिन हम कहेंगे समरीन खान आ जाएंगे, समरीन खान यूं हैवी बाइक लेके ऐसे आ जाएंगे अंदर, हार्ले लेके आ रही है। यू नेवर नो। सूट बहुत करता है वैसे, जब आप बाइकिंग की वीडियो हम देखते हैं आपकी, वो एक होता है बॉडी पोस्चर एंड एवरीथिंग, तो इट सूट्स यू रियली वेल। तो आज भी क्या ये होता है कि बाजी दुपट्टा नीचे आपका लग रहा है, बाजी ये हो रहा है, ये माइंडसेट चेंज होता दिखाई दे रहा है, या वही लोग हैं अभी भी? मतलब कि अप्रिशिएट तो करते हैं लोग, लेकिन डेफिनेटली जो पीछे बैठती हैं उनके साथ तो ऐसा होता है, लेकिन जो राइड कर रही होती हैं उनको तो फिर प्रॉपर चलना पड़ता है कि इस तरह का कोई चीज़ ना हो। अच्छा। लेकिन ये कि मतलब लोग इनकरेज करते हैं, लोग जब देखते हैं तो वो मोटिवेट ही करते हैं। मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा है जो वर्कर हैं, मतलब जा रही हैं और वो मोटर बाइक पे जा रही हैं, उन्होंने अपना वही गाउन भी पहना हुआ है, चादर लपेटी, उसके ऊपर हेलमेट पहना हुआ है, और वो आंटी जा रही हैं कहाँ पे 70 cc उन्होंने लिया हुआ है। तो इट्स रियली इट फील्स सो गुड व्हेन यू सी वुमेन एम्पावर्ड, कि वो बजाय इसके कि किसी लोकल ट्रांसपोर्ट में जा रही हैं, अनसेफ जा रही हैं, वॉक करके जा रही हैं, कई किलोमीटर पैदल चल के वो सफ़र करती हैं सिर्फ अपने वर्क पॉइंट पे जाने के लिए, तो उससे मच बेटर है कि वो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, बहुत बेहतरी उसमें आई है और बहुत अच्छे तरीके से हर स्टॉप टू स्टॉप पर चल रही होती है। लेकिन अगेन अगर एक खातून हर जगह पर, तो वो एक्सेसिबल नहीं है ना। और दूसरी बात ये, अगर मैंने इतनी ख़वातीन को देखा, इतनी माओं को देखा, वो बच्चों को स्कूल से लेके आती हैं, छोड़ के आ रही होती हैं, बच्चे बैठे होते हैं और ऐसे पकड़ा होता है अम्मा को। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि देखिए उनकी ज़िंदगी कितनी सुकून में आई है। बिल्कुल। आज आपकी तरफ आते हुए मैंने रास्ते में देखा एक खूबसूरत सी मरून कलर की स्कूटी, और वो एक लड़की पूरे हिजाब में वो चला रही थी और पीछे बहन बैठी हुई थी दूसरी, और वो कॉलेज या स्कूल जा रहे थे। आई फेल्ट सो हैप्पी कि, बट ओनली वन थिंग व्हाट आई फील इज़ कि गर्ल्स को जो है ना अपने सेफ्टी गेट्स पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, बिकॉज मोस्टली फैशन भी तो करना है ना, फैशन ना चाहिए क्या, सेफ्टी फर्स्ट है, सेफ्टी फर्स्ट है, फैशन जो है ना वो नंबर 2 है। अच्छा, मैं कल एक वीडियो देख रही थी, एक बाइकर ही है, अच्छा वो गुजरते हुए दूसरी बाइकर जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, वो उनको रोक के बता रही हैं कि बहन बात सुने, हेलमेट पहना करें, हेलमेट का ख्याल रखा करें। वंडरफुल। एग्जैक्टली। इट्स नॉट वंडरफुल एट ऑल। क्यों? इट्स बिकॉज आप उसकी सेफ्टी भी रिस्क में डाल रही हैं। ठीक है, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, एक अलग बात, आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। 2-3 दफा उन्होंने उसको बुलाया और वो पूरी डिस्ट्रैक्ट हुई है, वो मुड़ी है बाइक चलाते हुए। नहीं रोक के नहीं, मतलब वो साथ चला रही है, सुने बात सुने, हेलमेट पहना करें। What was that? एक आप उसको डिस्ट्रैक्ट करिए, नंबर 1। सेकेंडली आप फोन यूज कर रही हैं बाइक चलाते हुए। ये मैंने देखा सबीन एक खातून को, यस मतलब why would you do that? I mean, लॉज हैं, सब कुछ है, आप थोड़ा तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। आप एक तो वीडियो, दूसरी बात आप उसको डिस्ट्रैक्ट करिए बाइक चलाते हुए। एक तो चले वो एक सेफ्टी गियर नहीं उन्होंने पहना हुआ, जो उनकी गलती है, और आगे वो पुलिस का नाका था, उन्होंने वैसे उसको रोक लेना था, जैसे जो भी था। मतलब आप एक्सपेक्ट को यही करेंगे ना कि रोका जाएगा हेलमेट के हवाले से, जो कि हम देख भी रहे होते हैं, बट स्टिल मतलब प्लीज ओवर एफिशिएंसी मत दिखाया करें इस तरह की, ओवर एफिशिएंट ना हुआ करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है इस तरह की ओवर एफिशिएंसी दिखा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी सेफ्टी भी रिस्क पे रखते हैं और दूसरे की भी। दूसरा भी ख्याल कर लेना, दूसरा भी करें, लेकिन प्लीज अपना ख्याल पहले करें, डोंट डिस्ट्रैक्ट पीपल। अच्छा, वो वीडियो बना रही थी फोन से?
आई डोंट नो फोन से बना रही थी या वो जो भी आई डोंट नो मे बी कुछ आजकल व्लॉगर भी हैं वो प्रोबेबली शायद लगाया हो कोई आई हैव नो आईडिया अबाउट दैट बट लगाया हुआ था या हाथ से ही बना रही थी आई डोंट नो मुझे नहीं पता वो कैसे बना रही थी वीडियो बट द पॉइंट इज मुझे कि डिस्ट्रैक्ट मत करें 3 दफा आपने बुलाया 3 दफा आपने उसको बुलाया 4 दफा आपने बुलाया और वो फिर वो बंदी मुड़ी है तो प्लीज डिस्ट्रैक्ट ना करें तुम भी रुक जाती वहां पे शी कुड हैव अ फॉल मैं तो वहां पे थी नहीं मैंने तो वीडियो देखी है अच्छा वीडियो देखी है ओ अच्छा मैं क्यों वहां पे थी अच्छा मैं वीडियो गुजरते हुए देख लिया सबीन का बस थे जरा दोनों को रोक ले मैं तो रोक लेती पर आपने भी ऐसे देखा जो सबीन बात करने की खवातीन नहीं जिस तरह ख्याल रखनी सेफ्टी गियर्स का एवरीथिंग और फिर दूसरी खवातीन भी ख्याल नहीं रख रही हाँ मतलब मैंने भी देखा जैसे कल ही मैंने जाते हुए देखा तो वो बाइक चला रही थी लेकिन उनके पास हेलमेट नहीं था तो मैंने उनको जो है ना मतलब आगे थोड़ा सा जाके तो मैंने उनको इशारा किया कि ये देखें ये कहाँ है मतलब मे भी उनके जो एक साइज होगा फेस को साइज का हेलमेट अवेलेबल ना हो मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे सिर्फ एक ही भाई मैंने देखे थे लास्ट की वीडियो में वो कहते कि गवर्नमेंट मुझे जो है ना वो हेलमेट भी ना दे आई डोंट नो लेकिन उनके साइज का हेलमेट नहीं था वेरी इंटरेस्टिंग अच्छा वो मजे की बात ये है वो हर चैनल पे बैठे हुए वो हर जगह बैठे हुए यहाँ तक हेलमेट होता है यहाँ तक रख के मासूम सी शक्ल बना के बैठे होते मासूम सी शक्ल बना के बैठे होते देखिए जी मेरे साइज का तो हेलमेट ही मतलब मेरे ख्याल में तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स के हेलमेट्स अवेलेबल हैं कलरफुल हैं नहीं हम तो उस मेल की बात कर अच्छा उसका ऑपोजिट वर्जन भी आया ना बाद में मार्केट में एक और बॉय था उसने कहा कि ये देखिए इतना बड़ा हेलमेट है मेरा फेस छोटा सा मेरे फेस पे पूरा नहीं आता है घूम जाता है सो ये है ऑपोजिट वर्जन हालांकि होना ही चाहिए दोनों स्विच कर लो हेलमेट अपना अच्छा उस पे इंतजामिया की भी वीडियो आई प्रॉपर उनके साथ कि हमने पता नहीं कहाँ से अरेंज कर दिया उनका उस साइज का हेलमेट मिल गया और वो उन्होंने कहा कि हम इस मसले का हल निकालेंगे मतलब पूरी दुनिया एक तरफ हुई है दुनिया के मसाइल वो एक बंदे का हेलमेट का केस जो है वो एक तरफ हुआ है क्वाइट इंटरेस्टिंग अच्छा आप जिस तरह बता रहे हैं कि अब तो इतने कलरफुल इतने प्यारे प्यारे हेलमेट्स आ गए तो फैशन नहीं जाता फैशन स्टेज देयर राइट फैशन तो देखिए हर चीज़ में है लेकिन आप किसको प्रायोरिटी देंगे अपनी सेफ्टी को या फैशन को तो सेफ्टी आपको पता है एक दफ़ा भी आप गिरे और आपके सर पे चोट लगे तो इट कैन बी फैटल एज वेल तो आपको अपना सोचना चाहिए पहले कि मेरे ख्याल में मैंने कभी नहीं राइड की मैंने जब से सीखा भी मैंने हेलमेट पे ही था और मेरे भाई ने मुझे यही कहा था कि देखो सीखते हुए आप सबसे ज़्यादा गिर सकते हो तो उस टाइम पे आपको लाजमी जो है ना सेफ्टी गियर्स पहने अभी जब हम लॉन्ग राइड्स पे या कभी टूर्स पे जाते हैं जैसे मैंने लॉन्गेस्ट लाहौर गई थी और वापस आई थी तो इसी साल 2025 में मार्च में तो हम प्रॉपर गियर्स के साथ जाते हैं लाइक हमारे एल्बो पैड्स होते हैं हमारे नी पैड्स होते हैं प्रॉपरली हम गियर में जाते हैं और लिटरली मैं जीटी रोड पे वापसी पे जो है ना वो आई हैड अ फॉल यस तो वो क्योंकि हम रात के टाइम वापस आ रहे थे और छोटा सा पैड जीटी रोड पे अचानक से आ गया था वो ऑफ रोड था तो आई कुडंट हैंडल इट और फिर मतलब जब मैं गिरी तो काफ़ी मेरी बचत हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेफ्टी गियर्स तो अगर मैं नहीं पहने होते तो डेफिनेटली कोई एक आध हड्डी फिर टूट जाती। अच्छा और ये देखिए हैबिट की बात आपने बिल्कुल ठीक बात की अब वो तमाम लोग जो कि जिन्होंने गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट के साथ गाड़ी चलाना सीखी है ट्रस्ट मी वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले गाड़ी चलाने से पहले जो है ना वो अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं तो ये हैबिट वाकई है और जो जिन लोगों ने नहीं जिनको आदत हुई वो आज भी जो है वो उनको जब तक रोका ना जाए फाइन ना किया जाए उनको भी आदत हो रही है चूंकि तस्वीर आ जाती है ना सुबह सुबह मैसेज आ जाता है तस्वीर आ जाती है अच्छा चला हाँ घर में लेटर आ जाता है अब तो तस्वीर के साथ चलान का अब इस्लामाबाद वाले बेल्ट लगा रहे हैं ये बड़ी जरूरी चीज है। अभी हेलमेट पे सख्ती करने की जरूरत है कि लड़कियों को स्पेशली क्योंकि वो कहते हैं ये भी सोचते हैं अच्छा फीमेल छोड़ो जाने दो लेकिन ये नहीं होना चाहिए रूल्स सबके लिए बराबर है जब हम बराबरी की बात करते हैं ना तो फिर बराबरी हर चीज में बराबरी होनी चाहिए। अच्छा मुझे लगता है सबीना उसमें ये है कि देखें जब हम मर्दों के पर्सपेक्टिव से भी देखते आए तो हमने बहुत दफ़ा कैंपेन्स देखी हैं बाकायदा कि पहले पूरी कैंपेन होती है अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं चीज़ें उस तरह से बेहतरी की तरफ जाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्फोर्समेंट की तरफ हम जाते हैं तो आई थिंक ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से अभी हम अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव ज़्यादा काम करें जो कि करना भी चाहिए अग्रीड चलान वाली बात लेकिन अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप उस पर क्योंकि काम हो रहा है तो एक है ना मतलब मैं ये बात कर रही हूँ कि रूल्स तो एक नहीं मैं रूल्स की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ अवेयरनेस पे ज़्यादा काम हो रहा है जो कि अच्छी बात है अगर फॉर एग्जांपल खातून कहीं से गुजर रही हैं किसी नाके से वहीं पे साथ एक स्टॉल भी अगर लग जाए और वहीं रोकें पहले आप हेलमेट खरीदें पहने फिर जाएं तो दैट कुड आल्सो ये अच्छे ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि लिए जा कुछ ऐसे गवर्नमेंट भी ऐसे काम कर सकती है जिसमें वो फ्री हेलमेट्स प्रोवाइड करें या किसी चीज पे अच्छा भी किसी के पास इतनी सीसी अगर दे तो वो देंगे पहनना फिर भी उन्होंने खुद ही है ना। हाँ ये बात उसमें हेलमेट पहनना है ना इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है ना कि ट्रैफिक पुलिस उस पे फिर काम करे कि दे डोंट वांट अलाउ एनीबॉडी तो फिर तो लॉ अगर इन्फोर्स होगा तो फिर एवरीबॉडी वुड फॉलो और आहिस्ता आहिस्ता होगा जाहिर है हम देखते हैं अब तो
ود ان فیو ایئرس ہم نے دیکھے کہ بہت زیادہ خواتین نظر ہمیں آ رہی ہیں روڈس پہ آن ویلس، تو یہ بہت اچھی بات بھی ہے. آپ نے کہا ایک تو آپ کا حادثہ یہ جی ٹی روڈ والا ہوا، اس کے علاوہ کبھی اور کوئی حادثہ آپ کی وجہ سے کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، اس کے علاوہ سائیکلنگ میں ہوئے ہیں کچھ انسیڈنٹس. ایک دفعہ سوات میں ریس تھی، ماؤنٹین بائکنگ ریس تھی، تو اس میں ایک ڈاؤن ہل آیا تھا، بہت شارپ تھا، تو اس پہ میں آئی ہیڈ اے فال، لیکن اس میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی. اٹ واز ویری ٹف. اگر نہ گرتی تو فرسٹ آتی؟ یس ڈیفینیٹلی. اور جو میں نے سوال کیا نا، آپ کی وجہ سے حادثہ ہوتا ہے نا، بائک چلا رہے ہیں کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی ڈرائیونگ گئی، پھر ایسا نہیں ہوا. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. اور اس سے پہلے بھی مطلب میں 3 سال سے بائکنگ کر رہی ہوں. یہ جو جی ٹی روڈ والا ہوا تھا یہ تو اس سال ہوا تھا، بٹ اس کے علاوہ آئی نیور ہیڈ اے فال. اینی ویئرڈ کامنٹ جو آپ نے سنا ہو آس پاس گزرتے ہوئے، اینڈ ہاؤ ڈو یو ٹیکل دیٹ؟ ماشاء اللہ. دیٹس ناٹ ویئرڈ، تو اچھی بات ہے. بس اس کے علاوہ نہیں. ماشاء اللہ وہ کسی اچھے سینس میں ماشاء اللہ نہیں ہوتا. نہیں، اچھا آپ بتائیں کس سینس میں ہوتا ہے؟ وہ بڑے غلط سینس میں. ہاں مطلب وہ ٹونٹ ہی ہوتا ہے یا پھر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. اور وہ آپ کی بائک چلانے پہ ماشاء اللہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے اپیرنس پہ، آپ کی لڑکی ہونے پہ ماشاء اللہ ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ، اور کچھ نہ ہو تو آپ گزرتے ہوئے. بالکل تعریف نہیں، ڈائجسٹ کر لینا پڑتا ہے بس، یہ کہ اگنور کرنا پڑتا ہے. بٹ سم ٹائم نہیں کرنا چاہیے. یو کانٹ اگنور. میں اس کے بالکل خلاف ہوں جو لڑکیاں کہتی ہیں نا ہم اگنور کر دیتے ہیں. کیوں اگنور کرتے ہیں؟ ہراسمنٹ ہے، کال آؤٹ کریں ایسے لوگوں کو، وہیں پہ سنپ کریں، وہیں پہ بولیں. آپ لٹرلی جب وہاں پہ بولنا شروع کریں گے نا، یہ سب سے ڈرپوک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اصل میں اگر آپ ہر ایونٹ کو اگر آپ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں نا تو پھر وہ لوگ اور لوگوں کی اٹینشن آپ ہی کی طرف جاتی ہے. لیکن آئی ڈونٹ سے کہ یو ایکسیپٹ اٹ آل دا ٹائمس. جیسے فار ایگزامپل جب میں سائیکلنگ کے لیے جاتی ہوں، ٹریننگ کے لیے جاتی ہوں، سم ٹائمس تو ایسا ہوتا ہے کہ سائیکل کیونکہ اس طرح سے اسپیڈ تو نہیں ہوتی نا جتنی موٹر بائک کی ہوتی ہے، تو پھر موٹر بائک والے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. تو پھر اس سچویشن میں پھر میں یہ کرتی ہوں کہ وہ جب وہ مجھے فالو کرے تو میں ان کو فالو کرتی ہوں، کیونکہ وہ پھر سلو ہو جاتے ہیں نا، تو پھر میں ان کو فالو کرتی ہوں. پھر میں ان کی کوئی ویڈیو بنانے لگتی ہوں تو وہ پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہ یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. لیکن جہاں دیکھیں آپ اپنی، ظاہر سی بات ہے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، اپنی سیفٹی کو آپ نے سب سے پہلے مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو ایکٹ کرنا چاہیے. بٹ کسی بھی سچویشن میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایکٹ کر سکتے ہیں، آپ کی سیفٹی بھی آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھنے کے بعد، تو پلیز اگنور نہ کریں ایسے کامنٹس کو. بٹ آتے جاتے کمنٹ کو تو کرنا پڑتا ہے، جس کو پاس سے گزر گیا تیزی سے. سم ٹائمز کامنٹس نہیں ہوتے، سم ٹائمز صرف نظریں ہوتی ہیں. وہ نظریں آپ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، وہ گھر چھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں، گھر چھوڑ کے آئیں گے سیکیورٹی کے. میں تو پوچھ لیتی ہوں، میں بھی پوچھ لیتا ہوں. میری وائف اگر ساتھ ہو اور میں دیکھوں نا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں وہ وائف ہے، ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں تو کوئی اگر کسی جگہ رک گئے ہیں آپ سگنل پہ سم ویئر، اچھا وہ گھسے ہوتے ہیں نا آنکھوں کے ذریعے اندر، تو پوچھتا بھائی کیا مطلب، کیا چاہتے کیا ہو؟ میں تو لٹرلی پوچھ لیتی ہوں. لگتا ہے صرف گرلز کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہماری نا تھوڑی سی ہیبٹ بھی بن چکی ہے. یہ واقعی ہاں یہ ہے کچھ سسٹم بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ ہمیں بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے. اچھا گاڑی مطلب آپ سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں، سگنل پہ سب سے زیادہ انکمفرٹیبل لڑکیاں ہوتی ہیں کہ آپ سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ بائک والا ہے، اور وہ بائک والا تب تک آپ کو یوں دیکھتا رہے گا آپ کی گاڑی میں جب تک کہ وہاں کا اشارہ نہیں کھل جاتا اور آپ کسی طرح سے گاڑی اپنی آگے نہیں لے کے چلے جاتے. تو وہاں پر آپ کو میں تو لٹرلی میں پوچھ لیتی ہوں، مطلب میں اشارہ کر دیتی ہوں تو اگلا انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. سو اٹس بیٹر کہ جہاں آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ پلیز ایکسپوز کریں ایسے لوگوں کو، بہت ضروری ہے. جب ایسے سچویشن ہو جائے نا کہ کوئی ٹک ہی جائے مطلب آپ کے ساتھ، کوئی کراس کر گیا پھر تو دین فائن، لیکن یہ کہ اگر کوئی ساتھ ہی چل رہا ہے پھر دین یو کانٹ یو نو بیئر اٹ اینی مور. پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے، بات بھی کرنی پڑتی ہے. میں نے بھی کافی ایسی چیزیں کی ہیں کہ میری لڑکیاں جو تھی نا گرل سائیکلنگ اسکواڈ کی، وہ بیچاری تھوڑی دنگ رہ جاتی، یار یہ تم نے کیا کیا. میں نے کہا مطلب کرنا پڑتا ہے. تو ایک دفعہ ہم لوگ آ رہے رائڈ کر کے، ہم گئے تھے یہ شادرہ، بہت پیارا پوائنٹ ہے یہاں پر، پانی وغیرہ ہوتا ہے، تو ہم ہر سمر میں ضرور ایک رائڈ کرتے ہوتے ہیں وہاں کی. تو ہم وہاں گئے اور واپس آئے تھے تو ایک بوڑھے انکل بائک پہ نا، پہلے تو گزرے تو انہوں نے کوئی اسمائل کی اور اپریسیشن لگی تھوڑی سی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر تھوڑی دیر بعد گئے تو پھر وہ انہوں نے تھمز اپ کیا، اچھا ٹھیک ہے اپریسیشن. اب وہ ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے. پھر مجھے لڑکیوں نے کہا کہ کین یو سی ہی از along with us. میں نے کہا ہاں آئی ایم جسٹ آبزرونگ ہم، لیٹس ویٹ. مطلب میں ذرا نا اس کو اشور کر لیتی ہوں کہ یہ نہ کہ میں بلا وجہ کسی بیچارے کو وہ اپریشیٹ کر رہا ہوں. میں نے انکل کو پورا مارجن دیا، لیکن انکل نے نا جاننا چھوڑی. پھر میں نے انکل کو جو ہے نا، جب انکل ایک جگہ رکے نا بائک لے کے اپنی، رک گئے سائڈ میں نا، پھر پیچھے پیچھے آتے تھے، پھر رک جاتے تھے، پھر پیچھے پیچھے. پھر میں ایک جگہ جب وہ رکے نا تو میں نے ان کے آگے جا کے اپنی سائیکل لگا دی. میں نے کہا اب بتائیں کیا مسئلہ ہے. پھر ان کے ساتھ میں نے صحیح کی مطلب گفتگو کی. میں نے کہا کہ اب اگر آپ پھر آپ کی خیر نہیں ہوگی. وہ جو ہے نا سینسر. جو ہماری اس وقت لڑکیاں اسپیشلی دیکھ رہی ہیں، لڑکیوں کے لیے بہت سارے میسج ہیں. دے آر ویری ٹیلنٹڈ
اور وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں اور آگے آ سکتی ہیں, اسپورٹس میں آ سکتی ہیں, رائڈنگ میں آ سکتی ہیں. گرلز بائکنگ ایسوسیشن بنانے کا مقصد جو ہے وہ فیمیلس کو موٹر بائکنگ سکھانا ہے اور ان کو امپاور کرنا ہے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں, آپ نے جو کہا, اور آئیں اپنی یونیورسٹی, اسکول, کالج, کام جہاں بھی وہ جانا چاہتی ہیں فری جا سکیں. اور آن دا ادر ہینڈ گرلز بائکنگ ایسوسیشن جو ہے ول پرووائڈ دیم فیسلٹی کہ وہ ہم گرلز اکٹھے ہو کے تو ہم گرلز رائڈ کیا کریں گے. تو ہم نے ایک رائڈ میں کر بھی چکی ان کے ساتھ موٹر بائک پہ. ویسے تو میں 6 سال سے GCS کے تھرو کروا رہی تھی, لیکن اب میں موٹر بائک پہ بھی کروا رہی ہوں. تو ہم شارٹ سی رائڈس کریں گے ود ان اسلام آباد اور پھر اس کے بعد ہم آؤٹ آف اسلام آباد ایکسپلور کریں گے. زبردست جی, آل دی بیسٹ جی. تھینک یو ویری مچ سمین فار جوائننگ اس ٹوڈے, گریٹ ہیونگ یو. ہمیں بڑھنا ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب ذرا ہم بات کریں گے ان تمام لوگوں کی جو کہتے ہیں ہم سے کسی محفل میں نہیں جایا جاتا, وہاں جا کر ہم سے بات نہیں ہوتی, ہم اگر کسی کو جانتے نہ ہوں تو ہماری انزائٹی ٹریگر کر جاتی ہے. یا بہت سارے لوگ نارملی وہ دے آر ویری کانفیڈنٹ, دے آر ویری ٹیلنٹڈ, بٹ جیسے ہی وہ کسی سوشل گیدرنگ میں جاتے ہیں تو ان کو انزائٹی, وہ بڑا ویئرڈ ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اچھا کیسے بیٹھنا ہے, دے ویری کانشیس. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر چیز انہوں نے پریزنٹ کرنی ہے وہاں پہ وہ اس کو بہتر طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, سوری لفظ بھی ساتھ ہاں لفظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, کمیونیکیشن بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. اینڈ obviously کسی ایسی جگہ پر اگر وہ جا رہے ہیں جس پر ان کا فیوچر ڈیپینڈنٹ ہے, لیٹس سپوز کسی انٹرویو میں جا رہے ہیں, کسی ایسی گیدرنگ میں جہاں پر انہیں نیٹ ورکنگ کرنی ہے, سو وہاں پر ایسے موقع پر ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہیں اگلے دن کہیں جانا ہوتا ہے تو پچھلے 2 دن پہلے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جانا ہے 2 دن, تو ان کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے فیس کریں لوگوں کو, کس طرح انیشیٹ کریں گے کانورسیشن. تو آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں کس طرح سے اس کو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اور کیا یہ واقعی صرف ان پرسن ہوتا ہے یا کہ سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی گروپ میں, چاہے وہ واٹس ایپ فیملی گروپ ہے یا کوئی اور بھی آپ کا پروفیشنل گروپ ہے, کیا اس میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ, یا کسی گروپ میں جب نئے آپ ایڈ ہوتے ہیں, جب آپ سب کو نہیں جان رہے ہوتے, تب بھی کیا آپ بات کر پاتے ہیں, نہیں کر پاتے؟ بیکاز دیر آر پیپل جو کہ بات آرام سے کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فائن میری بات ہی میں نے کر لی, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, گھبرا رہے ہوتے ہیں. اچھا, دی ادر ڈے آئی واز ریڈنگ کہ ڈفرینٹ جنریشن سے متعلق کہ ڈفرینٹ کوشچن سے ان کو ہم جج کر رہے ہوتے تھے, وہ چاہے انٹیلیجنس سے متعلق ہو, پھر چاہے ایموشنل سے متعلق ہو, پھر سوشل کوشچن کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے, اسپیشلی جو آج کل کی جنریشن ہے اس سے متعلق. سو ہم یہ سوال بھی آج رکھیں گے. جو ہمارے درمیان ہمارے مہمان موجود ہیں, ہی از اے ونڈرفل گیسٹ, ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں, اعجاز احمد خان صاحب, ہی از این ہیلر. زبردست ان کی گفتگو ہوتی ہے, ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. دیٹس گریٹ جی, آپ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. اعجاز صاحب, ابھی کی جو جنریشن ہے, جن زی کی اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں, کن ایشوز کے ساتھ آپ کے پاس وہ آتے ہیں اور آپ ان کو پھر پورا ریڈ کرتے ہیں, دین یو سجیسٹ دیم واٹ ٹو ڈو؟ ایک مووی تھی, اس کا نام تھا اسپائڈر مین, میری بڑی فیوریٹ مووی تھی. اس میں ایک بات اس نے کہی کہ دا گریٹ پاور آلویز کم ود اے گریٹ رسپانسبلٹی. دیکھیں, یہ آپ اگر ہومیو سیپینس سے لیں تو جو ہیومن مائنڈ ہے یہ امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہے, اور جیسے جیسے وقت گزر رہا وہ بڑی کمپیکٹ ڈیزائن مشین ہے نا آپ کا برین. بالکل. تو جین زی جو ہے نا, یہ نا منافق ہیں, دے کین سی تھرو یو. ان کو آپ اگر لاجک نہیں دیں گے, میں بھی میڈم کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ لاجک نہیں دیں گے تو لحاظ میں آپ کے لیے کوئی نظریہ نہیں لیں گے, صحیح بات, آپ کے لیے کوئی عقیدہ نہیں لیں گے. یو ہیو ٹو ایکسپلین دیم نا. تو ان کے ساتھ ظاہری بات ہے, جب ان کی امپرومنٹ ہوئی, ان کی برین کا جمپ لگا, تو ان کے ساتھ کچھ قباحتیں بھی تو آئیں گی نا. اف یو بلیو ان دا گاڈ یو ہیو ٹو بلیو ان دا ایول ایز ویل. اچھا, ہوا کیا کہ جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی, سوشل میڈیا. اب میرے اگر سوشل میڈیا پہ 10 دوست ہیں یا 20 دوست ہیں, مجھے ان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہونا پڑتا, اس کے لیے مجھے کوئی کپڑے نہیں بدلنے پڑتے, میں کسی بھی موڈ میں ہوں میں ان سے بات کر سکتا ہوں, دے ٹیک می ایز دے آر. مگر جب مجھے وہ دوست ریالٹی میں کبھی ملتے ہیں نا, تو میں ان کی طرح, ان کی انرجی ہوتی ہے, آپ کی باڈی ایک انرجی کیری کر رہی ہے, بایو انرجی ہے وہ. اچھا, جن کو اپنے اکیلے رہنے کی عادت ہو جاتا ہے نا, تو ان کا اورا بہت زیادہ جو لیکی ہو جاتا ہے, بڑا فرجائل ہو جاتا ہے. تو ہم جب بھی کسی انسان کو ملیں گے, مثال کے طور پہ کوئی بندے میں 2000 خوبیاں, 1-2 تو چھوٹی چھوٹی خامیاں بھی ہوں گی, انسان ہے وہ, وہی ہمیں ممتاز کرتے. تو وہ ان بچوں کو
ان کی انرجی چبھنا شروع ہو جاتی ہے. ان کی کونیاں چبھتی ہے اس انرجی, ان کے اورے کی. اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ یو کیری یور سیلف, اٹس آل اباؤٹ ہاؤ ٹو یو کیری یور اورا. کیا آپ کا اورا آپ کی انٹروڈکشن ہے نا, آپ کا مین امیون سسٹم کیا ایک انرجی ہے جو پہلے جاتی ہے. اس کمرے میں کوئی بھی آئے گا تو آپ اس کے کپڑوں کو, آپ اس کی شکل کو, آپ اس کی ڈریسنگ کو بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے ایک وائبس آتی ہے آپ کو. وہ وائب آپ کو, آپ جس طرح آج مجھے ملے, میں آپ کو ملا, ہم سب ایک دوسرے کو ملے, تو یہ ساری وہ وائبس ہے جو اللہ تعالیٰ نے پازیٹیوٹی میں کریٹ کی ہوئی ہے. یہ جو جن زی ہے نا, یہ ابھی تک ان اسرار کو نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اگر لوگوں میں ملیں گے, بیٹھیں گے. اس کے علاوہ اس کی ایک زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ آج کل ہیلتھ کانشیس بھی ہیں, لک کانشیس بھی ہیں, اور کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ ذرائع ہے, تو وہ بندہ جو جج کرتا ہو کسی دوست, اور ایک بندہ اس گروپ میں ہو جو جس میں ججمنٹل عادت ہو, اس کی جو سرچ لائٹ ہے وہ صرف خامیوں پہ آتی ہو, تو اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ہر بندہ ڈرتا. اچھا, یہ بچے کیونکہ ان کو عادت نہیں ہوتی زیادہ جج ہونے کی, دے لیونگ دے وے دے وانٹ, کیونکہ انہوں نے آگے جا کے بڑی چیزیں سوچنی ہے. تو ایسے بچے جو کہ تھوڑے سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی ویٹ کا مسئلہ ہے, بالوں کا مسئلہ, یا بولنے میں ان کی وہ جو ان کے ووکل اتنے زیادہ نہیں ہیں, تو وہ پھر آہستہ آہستہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بچوں کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ وہ خود سے پہلے بات کرے. وہ شیشے میں یہ نہ دیکھے کہ میرے سامنے شعیب, اگر کہے کہ میرے سامنے شعیب کھڑا ہے, اس کے سامنے ایک بڑا خوبصورت سا, بڑا ہینڈسم سا, بڑی اچھی انرجی والا بچہ کھڑا, اور وہ اس سے بات کرے. آپ وہ بات کرنا اگر تقریباً 30 سیکنڈ سے شروع کریں گے, جب آپ 4 منٹ تک جائیں گے اس کو امپروو کرتے, تو آپ کسی کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. پھر آپ کی سوشل انزائٹی نہیں ہوگی. کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں, جو جس میں ہوں, ہمارے پیرنٹس تو بہت پرانے ہو گئے. ہمارا ایک بڑا گیپ ہے ہمارے بچے, ہمارے پاس بچے جو اپنا پریزنٹ کرتے ہیں وہ باہر ایسے ہوتے نہیں ہیں. وہ ہمارے لحاظ میں یا ہماری جو گرومنگ کا سٹائل ہے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نا ان کو بڑے بیچاروں کو محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا, اس بچوں نے تو جو اپنا امپروو کرنا تھا وہ تو کر لیا. اب میرا خیال ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا امپروو کریں. وہ تو بڑا مشکل کام ہے. نہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں, آپ کی میری جو لیگیسی ہے میرے بیٹے کے ہاتھ ہے, اس کی لیگیسی اس کی بیٹے کے ہاتھ ہے. تو وہ اگر میں اس پہ محنت کر رہا ہوں تو اپنی لیگیسی کے لیے کر رہا ہوں, اس کے لیے نہیں. تو یہ جو ایک گیپ کریٹ ہو رہا ہے کہ جی یہ میرا بچہ بد لحاظ ہے, بھئی بد لحاظ نہیں ہے, اس کا سٹائل ہے سوال پوچھنے کا. کیونکہ سوال آدھا علم ہے. ہم نے تو سوال نہیں پوچھے, ہمیں تو ضرورت نہیں ہوتی تھی اپنے پیرنٹس کے سامنے سے بھی گزرنے کی. یہ بچے تو پوچھتے ہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑا سے فری ہو, کچھ ان کو اپنا ڈیٹا دیں, کچھ اب میرا اپنا جو واٹس ایپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اپنے بیٹے کی مدد کرتا ہوں, بیٹا یہ دیکھ لو, یا اپنا انسٹاگرام کا ہو یا کوئی ہو, کیونکہ یہ مجھ سے بہتر ہے بریڈی ہے. تو مجھے ان کا بھی ڈاٹا لینا پڑے گا, مجھے اپنا بھی ڈاٹا. اگر میں یہ صرف کہوں کہ میں ان کے پیٹ پہ گھٹنا رکھ کے تو اپنی جو انفو ہے وہ پیٹ پہ ان کو زبردستی وہ نہیں لیں گے, وہ نہیں لیں گے. تو ان کے لیے آپ کو بڑا ان کو نا تیار کرنا پڑے گا سوسائٹی کے لیے, اس کے ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی. اور جو بچے زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹائم, ان کو فالوورز کی زیادہ آج کل وہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے. تو فالوور تو آپ کو کچھ نہیں کہتے, نہ آپ کو دیکھتے, نہ آپ کو سنتے. جو آپ نے لکھ لیا اس کو لے لیا, جو آپ کو کبھی اچھا. تو وہ جب ریالٹی میں جاتے ہیں نا لوگوں میں, تو پھر ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے. تو ان کو نکالنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ ڈسکس کرنی پڑتی ہے. ان کے ہر بچے کے الگ الگ پرابلمز ہوتی ہے, ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, آپ کی انرجی کے کلرز ہوتے ہیں, کسی کا لو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کا انرجی کا کلر گرین کم ہے, تو وہ کیا کرے گا کہ وہ نہ محبت لے سکے گا, نہ قوت لے سکے گا, نہ برداشت لے سکے گا. اگر کسی بندے کا, کسی خاتون کا اورنج کم ہے, تو اس کی فیمنن انرجی بالکل غائب ہو جائے گی, چاہے وہ کتنی مرضی گڈ لکنگ ہو, کیونکہ آپ کی انرجی آپ کو خوبصورت بناتی ہے. آپ کی آنکھیں چیزیں بعد میں دیکھتی ہے, آپ کے پینیل گلینڈ سسٹم پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ ان کی انرجی کی جو مطلب نیچر کے ساتھ جو بچے وقت گزارتے ہیں ان کو نہیں ہوتی. جو بچے جو ہے نا اپنے آپ کو جج ہونے کی ان کو کوئی پرواہ نہیں. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک بات کرتا ہوں کہ کانفیڈنس یہ نہیں ہے کہ میں کسی ہال میں جاؤں اور میں یہ سوچوں کہ میں ان کو اچھا لگوں. کانفیڈنس تو یہ ہے کہ جو میں نے پہنا ہو مجھے کیا پرواہ ہو, جس طرح میں لگ رہا ہوں, دس از کانفیڈنس نا, کہ آپ اپنے آپ کو اچھے لگ رہے ہیں. دوسری ایک آپ کی توجہ سے ایک بڑی ضروری بات کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے. کبھی کبھی وہ شیشے کے سامنے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں نا, اور آج جو آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہوگا نا کہ واو آج میں بڑا پریزنٹیبل لگ رہا ہوں, اتنا اچھا رومال, اتنی اچھی ویسٹ کوٹ, تو جو آپ سوچیں گے نا میں آپ کے بارے میں آٹومیٹکلی وہ سوچنا شروع کر دوں, کیونکہ وہ آپ مجھے وائب میں ٹرانسفر کریں گے. اگر آپ آج کہیں کہ نہیں آج میں اچھا نہیں لگ رہا, ہو سکتا ہے لوگوں کو اچھا لگو.
اگر آپ اپنے آپ کو اچھے نہیں لگیں گے نا تو پھر سب سے باقیوں کو بھی نہیں لگیں گے. باقی کسی کو نہیں اچھے لگیں گے. تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف, اپنے آپ کو یقین دلانا, وہ بلیف سسٹم, پھر آپ کی چیزیں آسان ہو یہ تو ہمارے گھر سے ہی یہ چیزیں ڈسکریج کر دی جاتی ہیں, بیکاز ہم نے بچوں کو دیکھا ہے کہ پیرنٹس کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں وہیں سے تو ڈیولپ ہوتی ہیں, انسیکیورٹیز اپنے آپ سے متعلق, ناک ایسا ہے, رنگ ایسا ہے, ہائٹ ایسی ہے. سو یہ بچپن سے ہی جو بچے سوشل انزائٹی کا بھی شکار ہوتے ہیں, بیکاز ان کو بچپن سے سنپ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کمپیریزنس ڈرا کیے جا رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے. اچھا سر, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پیرنٹس کو اپنے آپ کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, لیکن اسی جگہ پر ہمارا ایک بلیف یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد چینج نہیں ہو سکتے لوگ. ہم نے ایج کے ساتھ اس کو بڑا لنک کر دیا ہے. جس طرح 40 کے بعد اب کون بدلے گا, اب تو آتے پکی ہوگی, اب نہیں بدل سکتے. از اٹ ٹرو, واقعی چینج نہیں ہو سکتا؟ نہیں چلے مطلب 45 کہہ دیتے. آپ نے کبھی یہ سنا کہ یہ جو گدھا یہ پی ایچ ڈی ہے, یا آپ نے کبھی سنا یہ جو بکری ہے اس نے میٹرک کیا ہوا, یا آپ نے کبھی یہ دیکھا یہ جو اونٹ ہے یہ ایم فل ہے, یا یہ جو بکری ہے یہ اس نے گریجویشن کی بھی نہیں سنا ہے نا, انسانوں کا سنا ہے. انسان کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر سیکنڈ ایجوکیٹ کرے گا اپنے آپ کو. آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے سوسائٹی کو, آئدر آپ اپنی آواز سے کریں گے, اپنی برین سے کریں گے, فزیکلی ہیلپ کریں گے, یہ یونیورس اپنا حصہ لے گی. اور آپ نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈمپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو پیرنٹ دیکھیں جی, ہم نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرو تاکہ آپ کو چین جانا پڑے. تو علم کیا ہے؟ to change yourself in the better way for universe. تو اگر میں سیکھ جاؤں گا, تو سیکھنے کے لیے کوئی لمٹ کوئی میڈیکل نے بتائی ہے کیا؟ قرآن میں کہیں لکھے کہ بھئی اس عمر کے بعد نہیں سیکھنا. ہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ہماری کچھ ایج جو ہے نا وہ لرننگ کی ہوتی ہے, اس کے بعد ہماری اصل لرننگ جو ہے نا وہ لرننگ میں نہیں ہے, وہ ان لرن کرنے کے لیے. ان لرن میں ہے کہ جو ہم نے سوسائٹی سے غلط چیزیں اندر ڈالی ہوئی ہے, بچپن سے, معاشرے سے, رشتہ داروں سے, استادوں سے, ہم نے ساری چیزیں تو پیوریفائڈ نہیں لی ہوگی نا. ہم نے کبھی کبھی کوئی ایسی چیزیں بھی لی ہوں گی جو اب ہمیں ڈیلیٹ کرنی چاہیے. اگر وہ پیرنٹ وہ غلط چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں تو کیا ہے, مجھے تو اس میں کوئی بات نہیں کہ میں نے ان سال, 1.5 سال, 2 سال میں کٹہرے میں کسی اور کو کھڑا نہیں کیا, کیونکہ آپ کے پاس ایک ٹوکری ہے اور اس میں پھول ہونے چاہیے, مگر آپ کی نظر اس ٹوکری پہ نہیں جا رہی. آپ لوگ ایک ٹوکریوں میں کانٹے ڈھونڈ رہے ہیں. بھئی میرا فائدہ میری ٹوکری سے ہے کہ اس پہ پھول کٹے کروں, ان کے پاس کانٹے ہیں, ان کے پاس پھول ہے, ڈزنٹ میٹر, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اگر میں اپنا احتساب کروں گا نا تو اس سے شعیب فرق پڑے گا, دوسروں کے احتساب سے مجھے کم از کم کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر ٹائم ویسٹ ہوگا. سر پہلے اور اب میں کیا یہ فرق ہے کہ پہلے چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو جو آپ تھے ان اے لارجر کانٹیکسٹ وہی پرسیپشن بھی آپ کا ڈیولپ ہوتا تھا کہ آپ کا ایکٹ, آپ کا بیہیویئر, آپ کی گفتگو اینڈ ایوری تھنگ. ابھی معاملہ یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم نے اپنا ایک سائڈ جو کہ ہمیں پسند ہے, جو ہم چاہتے ہیں, جو ہم دکھانا چاہتے ہیں, وہی ہم دکھا رہے ہیں. دا گڈ سائڈ آف اس, دا فینسی سائڈ آف اس, نو میٹر آپ کی روٹین کیا ہے, لیکن آپ ایک پرٹیکولر پرسنالٹی دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اور جب ان پرسن آپ کسی سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یو لک چینج, آپ تو وہ ہیں ہی نہیں جو سوشل میڈیا پہ تھے. سو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز, ایک اور ڈائمینشن آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ کبھی آپ نے کوئی پیٹ میں درد ہو اس کی تصویر لگائی ہے, کبھی آپ کے کپڑے خراب ہو, برے لگ رہے ہو, لگائی ہے. آپ اپنی بیسٹ سے بیسٹ چیزیں لگاتے ہیں. دیکھیں نا محترمہ 100 پکچرز لیں گی, 3 لگائیں گے جو ان کو اچھی لگے گی. 3 پھر تو بہت اچھا ریشو ہے, پھر انزائٹی ہونا پھر تو بہت اچھا ریشو ہے. کل ہی کیا انہوں نے 100 لے کے 3 لگائی تھی. میں نے وہ ڈیلیٹ بھی کر دی تھوڑی دیر کے بعد. کیوں؟ آئی ڈونٹ نو, میری انزائٹی ٹریگر کر جاتی ہے بعض اوقات. واٹ پتہ نہیں, میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی جیسے پکچر پہ ریچ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, زیادہ اس کو اٹینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے, مجھے انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے, اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں اس کو سر یہ کیا بیہیویئر ہے؟ میں آپ کو اس کی فری میں کنسلٹیشن کر دیتا ہوں. میں ہوں نا. دیکھیں آپ کیا کر رہی ہیں, آپ پیوریفیکیشن میں اتنی زیادہ چلے گئی ہیں کہ یو آر ویری ہارڈ آن یور سیلف. اچھا اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ نے لوگوں کو جج کرتے ہیں, یو اسٹارٹ ججنگ یور اون سیلف. اچھا انزائٹی بھی نیگیٹو چیز نہیں ہے, انزائٹی پازیٹیو انزائٹی بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کل میرا پیپر ہے, اگر میں انزائٹی جو پروڈکٹیو انزائٹی اس میں نہیں آؤں گا تو میں پڑھوں گا کیوں؟ آپ نے صبح مارننگ شو پہ ہونا, اللہ نے آپ کو اچھی شکل دی ہے, آپ کو وسائل دی اچھے کپڑے پہننے کے, ڈیزائنر پہننے کے, تاکہ قوم کی بچیاں محسوس کریں کہ آپ کی طرح بننا ہے. تو یہ بھی آپ کے اوپر ایک وزن ہے, اس کی انزائٹی آپ کو ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب آپ سامنے آتے ہیں نا, چاہے آپ کوئی ٹیچر ہیں, چاہے آپ کوئی ہوسٹ ہے,
تو آپ کے اوپر آپ کو اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں لوگ, انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں, انگلینڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں. یہ شو تو سب دیکھتے ہیں وہاں پہ. میں انگلینڈ سے ہوں تو وہاں پہ بچے جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں, یہاں کی مارننگ شو بڑا. تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے, مگر ایک ذمہ داری آپ کی ایک لمٹ تک ہے, اس کے بعد توکل شروع ہوگا. آپ نے جو کر سکتی ہے نا وہ اتنا کریں گے, اس کے بعد میرے اللہ پہ چھوڑیں گے. یہ جو آپ ایکسٹرا پین لیتے ہیں نا, اس سے کیا ہوگا کہ ابھی تو آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب جیسے آپ کے بال کبھی کبھی اچانک بڑے گرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کبھی کبھی نہیں بھی گرتے, تو آپ کہتے ہیں یہ میں نے یہ شیمپو, وہ آپ کی انرجی, آپ کا اورا اس کو سسٹین کر لیتا اس پین کو. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو بڑا, ان کو ہم او سی ڈی والے بچے کہتے ہیں کہ ان کو چیزیں بڑی پریسائز چاہیے, ان کو ساری چیزیں چاہیے. تو اچھی بات ہے, پرفیکشن میں آنا تو بہت اچھی بات ہے, مگر اس پرفیکشن سے اگر اپنی ذات کو نقصان ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. وہ نہیں ہونا چاہیے. انگزائٹی کیوں ہوئی تھی؟ پتہ نہیں, مجھے رینڈم ہو جاتا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ جتنی بھی انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, مایوسی ہے, ان سب کے اپنے اپنے فلیورز ہیں. دیکھیں کوئی بھی ایموشن ایسا نہیں ہے جس کو کوئی فلیور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خیر کے ایموشن کو اپنا مزہ دیا, مگر ڈپریشن, انزائٹی کا بھی ایک فلیور ہے. وہ دوسری پارٹی نے بھی تو آپ کو کوئی بز دینا ہے, تو جب آپ اس میں آتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہو کہ یہ سیلف پیٹی ہے, تو پھر کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں اسپیشلی کہ جب ان کو کوئی نیا دکھ نہیں نہ ملتا, وہ کنستر سے کوئی پرانا نکال بیٹھ جائیں, کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے نا, ان کو وہ بز ملتا ہے. Are you reading my mind? I was about to ask this کہ یہ ہم نے آس پاس لوگ دیکھے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پلیز بی تھینکفل, کیا ہو گیا ایک ہی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے اور بیٹھے ہی ہوئے ہو. ان کو مزہ آتا ہے, ان کو مزہ آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دیکھیں جو آپ کا ہو رہا ہے, آپ اچھے کپڑے پہن لیے, آپ اسمائل کر رہے ہیں, مگر جو آپ کے وائبز اور انرجی ہے وہ تو سامنے والا ریڈ کر رہا ہے, چاہے وہ اس کو اس وقت ریڈکٹ نہیں کر رہا, مگر آپ کو دیکھیں آپ کا کورٹیسول لیول ہائی ہو گیا, آپ کو کوئی دکھ والی بات آ گئی, آپ کی باڈی نے اینڈریل گلینڈ نے کورٹیسول ریلیز کرنا شروع کر دیا, تو فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پہ آ گئے آپ. مگر آپ کے اورے میں وہ پوری پروجیکشن آ گئی نا, تو جو بھی آپ کے قریب گزرے گا اس کورٹیسول لیول سے, تو وہ آپ سے بچ کے, چاہے آپ کی پارٹنر ہے, چاہے آپ کا بچہ ہے, وہ کون رہنا چاہتا ہے ہمیشہ سٹریس میں, کون رہنا چاہتا ہے. پھر جب آپ کا ڈوپامین ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو لوگ آپ کے آس پاس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے وہ اپنے کورٹیسول لیول, اپنے سٹریس ہارمونز کو اب اس لیے بھی بند کرنا ہے. اگر آپ نے اس معاشرے میں اپنے آپ کو ایکسیپٹنس کروانی ہے تو پھر آپ نے خیر بانٹنی ہے. شر بانٹ کے آپ کو ایکسیپٹنس نہیں مل سکتی. ویری ٹرو. یہ سب یہ بھی تو ہوتا ہے, ایک ہی شخص ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کے لیے اور ایک گروپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, پر کسی کے لیے اچھا نہیں بھی ہوتا. اب دیکھیں اورا تو اس کا وہی ہے, اس کی پازیٹیو انرجی بھی وہی ہے, وہ اسی طرح سے سوچتا ہے چیزوں کے بارے میں, لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت اچھا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہ اچھا نہیں ہے. یہاں پہ اورا, میگنیٹک فیلڈ, وائب کیا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہر انسان کے اپنے اپنے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اگر مجھے بچپن میں ہم کیری کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پاسٹ کی بات, میں کہتا ہوں پاسٹ کیا ہوتا ہے, جو چیز آپ کو یاد رہ گئی آپ نے رکھ لی, وہ پاسٹ تو ہے نہیں, آپ نے اس کے اوپر لیبل لگا کے رکھ لی اپنے ڈرائنگ روم میں کہ یہ پاسٹ ہے, تو اس کا مطلب آپ اس کو اپنے پریزنٹ میں لے آئے. آپ نے زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کو ایسی جگہ کلک کر کے اپنے مائنڈ میں رکھنا. مثال کے طور پہ آپ جو بات کر رہے ہیں, ایک صاحب ہے, ان میں کسی نے بدتمیزی کی, اس نے گرے کلر کی ویسٹ کٹ پہنی ہوگی, وہ بندہ آئے گا خوش باز, جب وہ گرے کلر کی ویسٹ کٹ دیکھے گا نا تو اس ڈیلیما میں چلے جائے گا جس نے اس کا بدتمیزی کی, اور وہ سب کے ساتھ ایجی ہو جائے گا. آپ کا اورا تو ہونا ہی یہ چاہیے کہ آپ جہاں جائیں تو جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو ہیل کرنا شروع کر دیں. دیکھیں بری نظر بھی تو لگتی ہے, تو پھر اچھی نظر بھی تو لگے گی. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, تو اچھی نظر والے آپ کے پاس آ جائے نا, آپ کو سکون ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ وہ فضل کیری کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں ان کا اورا, کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی یاد آ جاتی ہے. اچھا کچھ ایسی انرجیز ہوتی ہیں کمروں میں یا گھروں میں, کمرے کا الگ اورا ہوتا ہے, بلڈنگ کا الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جگہ جو ہے نا وہ شجر ممنوع ہوتی ہے. اگر وہ اس انرجی میں آئے یا ان کو کوئی پرانی انرجی فیل ہو, اس کو پتہ نہیں, مگر وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے اس وقت کیا چاہیے کہ آس پاس دیکھیں اور کوئی ایسی چیز ڈھونڈے جس سے وہ شکر کر سکے, کیونکہ گریٹیٹیوڈ کی جو فریکوینسی ہے اب وہ اتنی اپ لے جائے گی آپ کے ہارٹس کو کہ نہ آپ کو دکھ قریب آ سکیں گے, نہ ایول آئے, نہ بلیک میجک آئے. اور یہ جو آپ کے جو کریٹک ہوتے ہیں, ایک اچھا 2 طرح کے کریٹک ہوتے ہیں. میں شعیب کا بڑا بھائی ہوں, میں کہوں گا شعیب یار یہ شوز بڑے اچھے لگے, اس کے ساتھ یہ پہنو گے تو بڑے اچھے, تو یہ شوز. مگر اگر میں ویسے ہی دیکھوں کہ یہ بڑے اچھے موڈ میں ہیں تو میں کہوں گا یار آپ کا رومال ٹیڑھا کیوں ہے,
آپ کی جو چل میں ایک بال ایسا, مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو مکھیوں کی طرح صرف گند پہ بیٹھتے ہیں اور آپ میں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی خامی ڈھونڈے. ایسے لوگوں سے پھر اجتناب آپ ایسے لوگوں سے بچیں گے. بہت ضروری میسج آپ نے دے دیا اینڈ پہ. ایسے انوائرمنٹ سے بچیں, ایسی گفتگو سے بچیں, ایسے ماحول سے بچیں چونکہ وہ آپ کی اورا کو ڈسٹرب کریں گے. ڈونٹ لیٹ اینی ون ایلس ٹو ڈسٹرب یور اورا. اپنے اورا کو اسٹرانگ کریں. سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین فیڈ بیک آج کے شو سے متعلق ضرور دیجیے گا. وقت بڑا مختصر تھا ورنہ ہم اس گفتگو کو آگے لے کر چلتے, لیکن انشاءاللہ کسی اور دن سے ہی دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.